کہتی ہے جب مجھے مصطح سے پتہ چلا نا رضی اللہ عنہا سے، تو میں نے سوچا کہ ہاں کافی دنوں سے میں غزوے سے آ کے بیمار پڑ گئی. سفر سے آتا ہے نا انسان تو تھک جاتا ہے، تو وہ سفر تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں نا، یہ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ اور یوں پیدل کبھی گئے ہیں ہم تو گاڑیوں میں جائیں، ہم ٹرین میں جائیں، ہم جہاز میں سفر کر کے جائیں تو وہاں جا کے آرام کرتے ہیں کہ تھک گئے ہیں بھائی. ہم سے تو یہی سفر نہیں ہوتے. آپ سوچیں انہوں نے سفر بھی کتنے ٹف کیے، یعنی اونٹوں پہ گھوڑوں پہ پیدل. وہ جب آئی ہیں تو بیمار ہو گئی. وہ پتلی سی لڑکی تھی، چھوٹی سی عمر تھی. وہ کہتی ہیں جب میں بیمار ہوئی تو ہاں میں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں میرے سے ملتے جس طرح ملتے ہوتے تھے. اب صرف آتے ہیں تو کہتے ہیں کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، تو بس چل پڑتے ہیں. نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں، نہ میرے سے کوئی محبت کی بات کرتے ہیں، نہ کچھ. وہ اپنی فکروں میں تھے، وہ اپنی ٹینشن میں تھے کہ باہر جو چل رہا ہے، جو طوفان برپا ہوا ہے، وہ اس فکر میں تھے. تو اس طرح وہ کہتی ہیں کہ مجھے پھر بڑا ہی غم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی میں جب گھر آئی نا مصطح کے ساتھ، اس کے بعد میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں میکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں چلی جاؤ کوئی بات نہیں. کہتی پھر میں اپنے گھر آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئی، اپنی ماں کے گھر آئی اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا باتیں ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹی ہاں باتیں تو ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہی ہے کہ جہاں پہ بیٹیاں بیائی جاتی ہیں پھر اوپر سے سونکنے بھی ہوں تو پھر تھوڑی سی باتیں نکل آتی ہیں نا، تو کوئی بات نہیں. اس نے کہا اچھا آپ کو ہی پتہ ہے. تو وہ رونے لگ گئی. اچھا پھر وہ چیخیں مار کے رونے لگ گئی. ان کی آواز سن کے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے. ان کو بھی رونا آ گیا کہ میری بیٹی اتنا تڑپ کے رو رہی ہے. انہیں بھی رونا آ گیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو وہ بیمار پڑ گئے. کہتی ہیں میں بیمار پڑ گئی، میں چارپائی کے ساتھ لگ گئی کہ آپ سب کو پتہ ہے اور میری ذات پہ بات ہو رہی ہے اور مجھے نہیں پتا.